دیکھو فتویٰ جب آپ لیتے ہو نا کہیں سے، اس میں شخص سے نہ لیا کرو، اداروں سے لیا کرو. شخص کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر علاج میں بھی جب ایک ڈاکٹر ایک کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے موٹے آپ علاج اس سے کراؤ گے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو آپ ہاسپٹل جاؤ گے، کیونکہ وہاں کا ڈاکٹر اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کچھ لکھ کے دیتا ہے نا تو رسپانسبلٹی اس ہاسپٹل کی ہوگی. میں نے یہ چیز دیکھی ہے مذہبی اسکالرز میں، جو صحیح اسکالرز ہیں، مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں بھی پرسنلی جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن جب ادارے کی سطح پہ آپ فتویٰ لیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر گڑبڑ آسان نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کورنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوری ٹاؤن ہے، آپ کا جامعہ امدادیہ ہے لاہور میں، جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں، پشاور میں اکوڑا کھٹک ہے. یہ سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں مفتیان کرام کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. یعنی مفتی پھر انہوں نے کس سے فتویٰ سیکھا، پھر انہوں نے کس سے سیکھا. یہ پورا آج تھوڑی یہ مسئلے وجود میں آ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پہلی دفعہ، یہ تو 1400 سال سے پیش آ رہے ہیں. جدید مسائل میں تو بینکنگ کا مسئلہ ہے، تکافل اور انشورنس کا مسئلہ ہے، فارسٹ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ جدید مسائل یہ بہت تھوڑے سے ہیں. ان مسائل میں بھی آپ ادارے کی تحقیق کو فالو کریں. آپ ادارہ کیا کہتا ہے اس میں، اگر اداروں میں اختلاف ہو رہا ہے پھر آپ گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بھائی اس میں بڑے بڑے اداروں کا ہی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ بہت اس کی نوعیت بہت کم ہوتی ہے. تو اداروں سے فتویٰ لیا کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ اپنے دل میں، ہمارے حضرت حکیم علماء نے ایک زبردست بات کی ہے کہ یہ جو فکر آخرت ہے نا، فکر آخرت یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک لاٹھی زمین پہ ڈالی، ایک ہی دفعہ میں اس نے ہزاروں سانپ کو نگل لیا. تو یہ جو فتنے ہیں نا مختلف قسم کے، ایک فتنہ شیطان آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیتا، بلکہ شیطان سے پہلے اپنے نفس کا فتنہ. آپ دین پہ چلنا چاہتے ہو لیکن دل ہی نہیں چاہتا، نماز پڑھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا، عورت پردہ کرنا چاہتی ہے دل نہیں چاہتا، حرام سے بچنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا. ایک تو یہ دل کا فتنہ ہے. دوسرا شیطان کیا کرتا ہے کہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے برائی کا، ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، شیطان مزین کر دیتا ہے، ابے ایسے ہی ہے، ابے بھائی ایک دفعہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دفعہ سٹا لگا لیتے ہیں، اتنے لوگ پائپ کے نیچے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، ہم نے بھی ایک لگا لیا ٹرائی کرنے کے لیے نا، تو ٹرائی کرتے کرتے آپ بھی چرسی بن گئے. یہ کام کس نے کرایا؟ شیطان کہتا ہے گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا. اس طرح کے نا ٹوپیاں کرا کر آ کے مزین کرتا ہے گناہ. تیسرا فتنہ ہے گمراہی کا. علمی لحاظ سے لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا، طلاق پہ اتنے فتوے مارکیٹ میں ملیں گے، لیبل سب پہ کیا لگا ہوا ہے؟ قرآن و سنت. ان تمام فتنوں کا جو خاندانی علاج ہے نا، آخرت کا خوف. یہ ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سارے سانپوں کو ایک ہی سانس میں وہ نگل گئی. آخرت کا خوف. دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت ٹھکانہ ہے ہمارا، رہنا وہاں ہے. یہ آپ نے اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لی، انشاءاللہ کوئی فتنہ آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرے. کیوں؟ جب یہ خوف پیدا ہوگا نا، پھر آپ وہی سوچو گے جو سوچنا بنتا ہے. پھر آپ بولو گے نہیں بھائی میں کیسے یہ برائی کر لوں.